اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو آج پھر سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی اس کو پھیلایا جائے تو بہت پھیل سکتی ہے، لیکن ہم بہت مختصر رکھیں گے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ کہانی کا جو دورانیہ ہے وہ 8-9 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہانی تو ایک پوری کائنات ہوتی ہے، وسعت اتنی ہوتی ہے کہانی میں۔ تو میں نے لکھا بھی ہے ابھی کہ کہانیاں کائنات ہوتی ہیں۔ تو ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک بیہودہ شاعر۔ ایک بیہودہ شاعر۔ اس بیہودہ شاعر نے بڑی بڑی اعلیٰ پائے کی شاندار اردو غزلیں اور گیت بھی لکھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ غزلیں اور گیت اسی کے تھے یا سیف الدین سیف صاحب کے چرائے ہوئے تھے جن کا یہ ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ سیف الدین سیف صاحب کا ڈرائیور بعد میں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے لازم و ملزوم بن گیا۔ اسی طرح جیسے سلطان راہی اداکاری کے شعبے میں، ناصر ادیب رائٹنگ کے شعبے میں، تو شاعری کے شعبے میں جو نام بہت ضرورت بن گیا اس کا نام تھا خواجہ پرویز۔ خواجہ پرویز صاحب نے بہت شاعری میں گند مچایا، فلمی شاعری میں اتنے بیہودہ گانے لکھے۔ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خواجہ پرویز نے اعلیٰ پائے کی اردو شاعری بھی کی ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ شاعری ان کی اپنی تھی یا ان کے استاد محترم سیف الدین سیف کی، جو کنگ سرکل ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر، اوپر لوبی بنی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر وہ لکھتے رہتے تھے، جو چیز پسند نہیں آتی تھی اس کو نیچے پھینک دیتے تھے۔ تو شاید ان کی پھینکی ہوئی شاعری یہ شخص جمع کرتا رہا ہو اور بعد میں اس نے استعمال کی ہو، کیونکہ کوئی شاعر اگر واقعی شاعر ہے اور اس نے عظیم شاعری کی ہے تو وہ گانے نہیں لکھ سکتا، گندے گانے جو خواجہ پرویز صاحب عمر کے آخری حصے میں لکھتے رہے۔ مثلا ان کا ایک پنجابی گانا بہت زبان زد عام ہوا، ببلو پا پا پا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی گندے ذہن کے لوگ ہی نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ بے معنی چیز بھی ہے اور یہ غلیظ چیز بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو میں نے خواجہ پرویز صاحب انتقال کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھے انسان تھے، میرے ہی نہیں، میرے بہت سارے دوستوں کے دوست بھی تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ خواجہ صاحب آپ اتنے اچھے شاعر ہیں اور سینکڑوں اردو فلموں کے لیے مقبول عام گیت اور غزلیں لکھی، اور آپ کس طرف چلے آئے ہیں؟
ببلو پا 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 یہ کیا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پیٹ بھی تو پالنا ہے، بھوک بھی تو لگتی ہے، گھر کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب اچھی شاعری جتنی مرضی کروں میں، وہ لوگ جو ہے وہ غزل، نظم یا گیت لکھوا کر پیمنٹ نہیں کرتے یا برائے نام پیسے دیتے ہیں، اور جب میں ببلو پا 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 جیسے گانے لکھتا ہوں تو مجھے میری مرضی کا معاوضہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس کہانی کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری اگر آج برباد ہو چکی ہے، اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، نگار خانے مسمار ہو چکے ہیں، تو اس میں کچھ شاعروں کا حصہ بھی ہے، ان کا کمال بھی ہے۔ میں خواجہ پرویز صاحب کی روح سے بھی شرمندہ ہوں کہ مجھے یہ ولاگ کرنا پڑا، لیکن تاریخ کو اگر میں نہیں دہراؤں گا تو تاریخ تو خود اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوستوں کو اور اپنے گروپس کو فارورڈ کریں۔ تھینک یو۔